میرے آقا نے فرمایا الموت تحفۃ للمؤمن، کیا فرمایا کہ موت مومن کے لیے، ارے بول دو، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، مومن کے لیے۔ کس کے لیے تحفہ ہے؟ مومن کے لیے۔ دیکھو غور کرنے کی بات، بار بار میں کیوں کہلوا رہا ہوں، اس کو بھی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے، یہ نہیں فرمایا کہ مسلم کے لیے۔ کیا فرمایا؟ مومن کے لیے۔ ارے مومن کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اپنی جان کو مصطفیٰ سے، جو اپنی جان اور مال کو مصطفیٰ پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہو، وقت پڑے تو جان کو بھی قربان کر دے اور وقت پڑے تو مال کو بھی قربان کر دے۔ اس کے نزدیک اپنی اولاد سے، اپنے مال سے زیادہ پیار مصطفیٰ کو ہو، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، سرکار نے فرمایا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آخر مومن کے لیے سرکار نے موت کو تحفہ کیوں کہا؟ مومن کے لیے موت کو تحفہ کیوں کہا؟ اس میں غور کرنا پڑے گا۔ تو غور اس لیے کرنا پڑے گا کہ سنو موت مومن کے لیے تحفہ اس لیے ہے کہ انسان رہے قسمت دنیا میں رہے تو مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے، لیکن قسم خدا کی جب ہمارا انتقال ہوتا ہے اور جب ہم قبر میں جاتے ہیں، ہم کو قبر میں اتارا جاتا ہے، میٹھے میٹھے آقا، پیارے پیارے آقا، مکی مدنی آقا، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، نورانی چہرے والے کا دیدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تشریف میلاد النبی، محبت رسول، محبت رسول، حضرت علامہ مولانا مفتی عاصم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انتقال ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ میت کو آگے رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میت کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی نئی بات بول رہا ہوں، یہاں پیچھے رکھ کے پڑھاتے ہیں کیا امام صاحب؟ ایسا تو نہیں ہے معاملہ، یہاں پیچھے رکھ کے پڑھاتے ہو؟ آگے رکھتے ہیں نا، تو کیوں رکھتے ہیں آگے؟ حالانکہ ثواب سب سے پچھلی سب میں پڑھنے والے کو زیادہ ہے، جو پہلے دیدار کرتے ہیں، اور نمازوں میں جو سب سے آگے کھڑا ہوگا اس کو ثواب زیادہ ہے، اور امام کو سب سے زیادہ ہے، سمجھے؟ اور نمازوں میں۔ لیکن یہاں پر معاملہ الٹا ہے کہ اگر کوئی پیچھے کھڑا ہوتا ہے نماز جنازہ میں تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، سمجھ گئے؟ سب سے پیچھے کھڑے ہونے والے کو، لیکن سب سے پیچھے سے مراد بالکل پیچھے مت لے لینا۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان انتقال ہو گیا، سمجھے؟ نماز جنازہ کا ٹائم ہوا، پوچھا جا رہا ہے کہ للہ کہاں ہے؟ بتا تو دے کم سے کم نماز جنازہ پڑھانی ہے، تو دیکھ رہے ہیں تو للہ وہ دیوار سے لگا کے ٹیک کھڑا ہوا رو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ارے بھائی، باپ کا جنازہ آگے رکھا ہوا ہے اور بیٹا ادھر کھڑا ہوا کیا ہے؟ ٹیک لگا کے آرام سے بابو کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مجھ کو نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یاد رکھو مسلمانوں، میں اس بات کے مخالف نہیں ہوں کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم مت دو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دو، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، IAS بھی بناؤ، جو عہدے ہو سکے وہ اپنے بچوں کو عطا کرو، لیکن اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دینا، اس لیے کہ جب تمہارا کل انتقال ہوگا تو تمہارا یہ انجینئر ایک طرف کھڑا ہوا ہوگا، تمہارا یہ وکیل ایک طرف کھڑا ہوا ہوگا، یہ تمہارا ٹیچر ایک طرف کھڑا ہوا ہوگا، لیکن قسم خدا کی تمہارا بچہ اگر حافظ قرآن ہوگا تو وہ ایک طرف نہیں بلکہ آگے کھڑا ہوا ہوگا، اور اگر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کر دی تو اللہ اس بچے کے صدقے میں ماں باپ کی مغفرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، حضرت علامہ مولانا مفتی عاصم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ تو جہاں ہم اپنے بچوں کو
دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، وہاں ہم کو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دینی چاہیے. کم سے کم جب انتقال ہو، روح نکلنے کا ٹائم آئے تو سورہ یاسین، قرآن پاک اٹھا کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں. آج ہم نے قرآن کو کیا ہے طاق کی زینت بنا دیا ہے. جو قرآن جو کہ تلاوت کرنے کے لیے تھا، ارے آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی، گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی. ارے خیر و برکت تو ہم نے ایک کونے میں رکھی ہوئی ہے، برکت کو ایک کونے میں رکھ دیا ہے. حالت یہ ہو گئی ہے کہ قرآن کے اوپر دھول جم جاتی ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کو کافی ٹائم سے کھولا بھی نہیں گیا ہے. مسلمانوں، تم کو برکت چوراہوں پر نہیں ملے گی، برکت بازاروں میں نہیں ملے گی، برکت ان موبائلوں میں نہیں ملے گی. ان موبائلوں سے تمہارے دل کو سکون نہیں ملے گا. اگر تم کو اپنے دلوں کو سکون دینا ہے تو قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ، سبحان اے لوگوں، اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر کرنے سے برکت بھی ہوتی ہے، دلوں کو سکون بھی ملتا ہے، دلوں کو سکون بھی ملتا ہے، برکت بھی ہوا کرتی ہے. قرآن کی تلاوت کیا کرو، نماز کو پڑھا کرو، روزوں کو رکھا کرو. حج اللہ نے فرض کیا ہے، طاقت عطا کی ہے تو حج بھی کرو. غریبوں کے حقوق بھی ادا کرو، مسکینوں کے حقوق بھی ادا کرو، پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرو. کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو ستاؤ مت. اس لیے کہ جب ہمارا انتقال ہو، ہمارے جنازے کو لے کر قبرستان کی جانب جایا جائے، پوچھنے والے پوچھیں ارے جانے والے یہ تو بتا کہ یہ مرنے والا ہے تو کون ہے، یہ کس کا انتقال ہو گیا ہے، آخر یہ کون انسان ہے، اس کی پہچان تو بتا. تو سارے کے سارے کر کے کہیں یہ مرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ نبی کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے، مسجد کے نمازی کا جنازہ جا رہا ہے. یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا میں کسی کو ستایا نہیں ہے، کسی کو پریشان نہیں کیا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دی ہے. سب نے اس کو ستایا، سب نے اس کو پریشان کیا، سب نے اس کو تکالیفوں پر تکالیف دی، لیکن کسی کو اس نے تکلیف نہیں دی گی. بلکہ پڑوسیوں کی چار باتوں کو سننا گوارا کر لیا، سب کی باتوں کو سننا گوارا کر لیا، لیکن کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دینا گوارا نہ کیا. اور اس سے خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اے میرے ملائکہ کی جماعت، میرے بندے کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ ملائکہ کہتے ہیں مولا میرے بندے کے بارے میں لوگ تعریف کر رہے تھے، مرنے والے بندے کی تعریفوں کو بیان کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے اے ملائکہ کی جماعت گواہ ہو جاؤ، میں نے تعریف کرنے والے کے صدقے میں مرنے والے کے گناہوں کو معاف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.